السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پروگرام امید جہاں میرا پاکستان خانے وال اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی طرف سے یہاں پہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں خانے وال اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے ممبران اور ان کی ٹیم کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ یہ آپ طلبہ کو جمع کر کے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، اور آپ یہاں پہ ایک سوچ اور مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ محترم طلبہ، آج سے 75 سال پہلے ہمارا یہ ملک جس سرزمین کے اوپر آج ہم آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ملک اس دنیا کے نقشے کے اوپر ابھر کے سامنے آتا ہے۔ آپ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے، آپ ذرا کتابوں کو کھنگال کر دیکھیے، پڑھیے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ شاید کہ یہ آزادی جو تھی ہمیں پلیٹ کے اندر رکھ کے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے اندر نہیں رکھی گئی، بلکہ اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قربانیاں دینا پڑی۔ کتنے ہی ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانیوں کا نذرانہ پیش کیا اس ملک پاکستان کی خاطر۔ کتنی ہی ایسی مائیں بہنیں اور بیٹیاں تھیں جنہوں نے اپنی عزتوں کو قربان کر دیا صرف آج آپ لوگوں کے لیے۔ کتنے ہی ایسے شیرخوار بچے تھے جو اپنی ماؤں کی گودوں کے اندر تڑپا دیے گئے، جن کو اچھالا گیا اور نیزوں کی انیوں کے اندر پرویا گیا۔ محترم طلبہ، صرف اس لیے، فقط اس لیے کہ آج کی یہ جو نسل ہے یہ آزادی کی زندگی بسر کر سکے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قربانیاں دینا پڑی۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن جب اس وقت آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو ہندو مسلمانوں کو دیکھ کر یہ نعرہ لگاتے تھے۔ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو یہ بلند آواز سے نعرہ لگاتے کہ جو مانگے گا پاکستان اسے دے گے قبرستان۔ محترم طلبہ، پھر مسلمانوں کے بھی حوصلے مانند نہیں پڑتے تھے، مسلمانوں کے بھی جذبے جوان تھے، مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند تھے۔ وہ آزادی لینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ جب وہ ہندوؤں سے یہ نعرہ سنتے، جب وہ ہندوؤں سے یہ بات سنتے تو پھر آگے سے ان کو جواب دیتے تھے کہ یقیناً بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور ساتھ یہ جواب دیتے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی ساتھ جواب دیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ اس وقت ہمارے جیسے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے بلند آواز سے ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہو کے سینہ تان کے یہ نعرہ لگایا کہ ہم اگر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ فقط زمین کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو نظریات کی جنگ ہے، یہ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر آزادی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر فقط یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ محترم بھائیوں، جب ہجرت شروع ہوئی، جب ہندوستان سے لوگ چلے، قافلوں کے قافلے چلے اور پاکستان کی طرف انہوں نے اپنے رختے سفر باندھا، پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اس برصغیر کے خطے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ داستانیں آپ نے بھی پڑھی سنی ہوں گی کہ کتنے ہی لوگ تھے جو اس آزادی کی خاطر اس ہجرت کے دوران شہید کر دیے گئے۔ صرف اس ہجرت کے دوران 16 لاکھ سے زائد لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔
16 لاکھ لوگ صرف ہجرت کے دوران شہید کر دیے گئے، اور جو لوگ پٹے پٹے اس پاکستان کے اندر پہنچے، جب وہ اس سرزمین کے اوپر پہنچے تو محترم بھائیوں، جب انہوں نے اس سرزمین کے اوپر اپنا قدم رکھا تو پھر اس سرزمین کے اوپر پہنچتے ہی انہوں نے اپنا یہ ماتھا جو ہے، یہ اپنی پیشانی جو ہے، یہ انہوں نے اس سرزمین کے اوپر ٹیکی اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور ساتھ اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں صرف رہنے کے لیے ایک الگ وطن یا گھر نہیں دیا، بلکہ تو نے تو یا اللہ ہمیں آزادی کے ساتھ اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک مسجد جو ہے وہ تو نے ہمیں عطا کر دی۔ محترم بھائیوں، شاید کہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر آزادی کی قدر نہیں ہے، شاید کہ آج ہم اس آزادی کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے، لیکن محترم بھائیوں، آج سے 75 سال پہلے ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے لاکھوں قربانیاں دی اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ قربانیاں دی گئی۔ یہ بات واضح بیان کی گئی کہ ہندو جو ہے وہ 30 کروڑ خداؤں کی عبادت کرنے والے ہیں، مسلمان جو ہے وہ ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہندوؤں کی تہذیب، ہندوؤں کا کلچر، ہندوؤں کی سویلائزیشن وہ مسلمانوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ دو قومیں، یہ دو قومیں ہیں، الگ الگ قومیں ہیں، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے آج ہم جو ہے وہ الگ وطن، الگ ملک پاکستان جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 75 سال گزر گئے، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج ہم پروگرام کا ٹائٹل یہ سجا کے تو بیٹھے ہیں کہ امیدیں جہاں میرا پاکستان، کیا آج ہماری یہ کیفیت اور صورتحال ہے کہ ہم اس ٹائٹل کے اوپر بھی پورے اتر رہے ہیں یا نہیں؟ آج 75 سال گزرنے کے بعد ہمارا اس وقت صورتحال اس وقت کیا ہے، ملک کی کیفیت کیا ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھوں تو شاید آپ کے بھی ذہنوں کے دریچے جو ہے وہ کھلے، آپ کے بھی دلوں کے دروازے جو ہے وہ کھلے، اور آپ کے بھی ذہنوں کے اندر جو ہے وہ شعور کی شمعیں جو ہے وہ روشن ہو۔ محترم طالب علم ساتھیوں، آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری کیفیت جو ہے، صورتحال جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ آج ملک کے اندر اگر مہنگائی کی بات کریں، اگر آج ملک کے اندر قرضوں کی بات کریں، اس وقت کیفیت اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے اس وقت 24% سے زائد آبادی ایسی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہے۔ میں خود پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر آج پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ آج ہم، ہمارے حکمران وہ کشکول لے کے، جھولی پھیلا کے کبھی IMF کے سامنے، کبھی ورلڈ بینک کے سامنے جاتے ہیں اور ان سے قرضے مانگتے ہیں، اپنے ملک کو چلانے کے لیے ان سے روپیہ پیسہ جو ہے، ڈالر کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، پھر ہماری آزادیاں جو ہے وہ سلب کی جاتی ہیں، پھر ہمارے فیصلے خود مختاری والے نہیں ہوتے۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ کے پیٹرول کی، آپ کے راشن کی قیمت اگر طے کرنی ہے تو وہ IMF نے طے کرنی ہے، اگر آپ کے اوپر ٹیکس لگانے ہیں اس کی شرح اگر طے کرنی ہے تو وہ ورلڈ بینک طے کرے گا۔ آج آپ اپنے فیصلے کرنے کے اندر خود مختار ہمیں نظر نہیں آتے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، کسی بھی ملک کا عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر امن اور خوشحالی کے لیے ریاست کا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ محترم طالب علم ساتھیوں، جا کے ضرور پڑھیے گا، اس وقت دنیا کے اندر گریڈنگ ہوئی، اعداد و شمار کا جو ہے وہ اندازہ لگایا گیا، پاکستان اس وقت عدل و انصاف کے لحاظ سے، جوڈیشری سسٹم کے لحاظ سے اس وقت 139 ممالک میں سے کیفیت اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا نمبر نیچے سے ٹاپ 10 لسٹ 130ویں نمبر کے اوپر آتا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں کے اندر اس وقت 8 سے 10 لاکھ کیسز ایسے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کیس دائر ہوتا ہے، اس کے اوپر سنوائی ہوتی ہے اور سالوں کے سال جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ کہاں پہ گیا وہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان؟ محترم بھائیوں، آج ہمیں جس نظریے اور سوچ کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے نوجوان ان نظریات کو سمجھے، ان سوچوں کو پڑھے، ان فکروں کو اپنے ذہنوں کے اندر جگہ دیں اور اس لا الہ الا اللہ کے پاکستان کو
حقیقت کے اندر لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دنیا کے اندر مدینہ کی ریاست، مدینہ کا معاشرہ بھی لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر بنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو ہے وہ دعوت دی، لوگوں کے درمیان دین کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر لاکھوں کا مجمع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امت مسلمہ کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور آپ ذرا تصور کریں لا الہ الا اللہ کے مدینے کے معاشرے کی حکومت جو ہے، حکمرانی جو ہے، اسلام کا جو غلبہ ہے وہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے اور 60 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معاشرہ تھا اور وہ اصول و ضوابط تھے جو ہمیں دین اسلام نے سکھائے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم نے ملک کے اندر نہ عدل و انصاف کے نظام کے لیے قرآن کو قبول کیا، نہ ہم نے اپنے اکانومی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم نے اختیار کیا، اور آج صورتحال اس قدر بگڑ چکی کہ آج ہم تنزلی اور پستی کا شکار ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہیں، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ 99 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر حکمران ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے محل کے اندر کھڑے ہیں، اور کیفیت کیا ہے کہ خطے کے اندر جو ہے وہ قحط کا ماحول ہے، غلہ اناج اس کی کمی ہے، اور کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ اپنے محل کی بالکنی کے اندر کھڑے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا محل کے اوپر آتا ہے تو محل کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن فوراً اس بادل کے ٹکڑے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے بادل کے ٹکڑے، تو آج یہاں پہ نہیں برسا، جا جہاں پہ جا کے بھی برسے گا، وہاں سے پیدا ہونے والا تیری بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والا غلہ اور اناج خلیفہ ہارون رشید کے اس محل کی چوکھٹ کے اوپر آئے گا۔ دنیا کے کونے کونے تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی، افریقہ کے برازموں تک، ایشیا کے اندر، سینٹرل ایشیا اور ایشیا کے مختلف ممالک کے اندر، چین کے ساحلوں تک، چین کے دروازوں تک، اور اسی طریقہ سے اندلس اور یورپ کے ساحلوں تک جو ہے وہ محترم بھائیوں مسلمانوں کی حکمرانی تھی، لا الہ الا اللہ کا نظام تھا۔ لیکن آج پاکستان دنیا کے اندر دوسرا ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا۔ آج ہم نے قرآن و حدیث کے لا الہ الا اللہ کے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، جس کی وجہ سے آج ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمیں بڑی کمزور نظر آتی ہے۔ آج ہمارا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کی طرح کا ایک طالب علم ہوں۔ جب ہم یونیورسٹی کے اندر پڑھے اور ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو دیکھا اور ہم نے اپنے حکمرانوں کا تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی دیکھی، تو صحیح بات ہے آج بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ملک کا بجٹ اناؤنس ہوتا ہے اور پاکستان کے ایجوکیشن کے لیے ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ صرف 1.7% جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں 1.7% کے اندر کتنے نئے تعلیمی ادارے بنیں گے، کتنے طلباء کو جو ہے وہ اسکالرشپس ملیں گی، کتنے طلباء کو جو ہے وہ فری ایجوکیشن ملے گی، کتنے طلباء کو جو ہے وہ فری کتب جو ہے وہ مہیا کی جائے گی۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر 3 کروڑ سے زائد طلباء ایسے ہیں جو اس وقت اسکول نہیں جاتے، جنہوں نے کبھی اسکول کا رخ نہیں کیا۔ آج محترم طالب علم ساتھیوں، لٹریسی ریٹ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بہت پیچھے ہم نظر آتے ہیں۔ اس وقت کتنے ہی ایسے طالب علم میرے اور آپ جیسے وہ ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہتے ہیں، وہ یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج ہمیں وہ کسی ورکشاپ کے اوپر، کسی فیکٹری کے اندر اپنے ہاتھ اور منہ کالے کرتے ہوئے وہ ہمیں محنت مزدوری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ والد بیچارہ اکیلا ہے، وہ ضعیف ہے، وہ محنت مزدوری کر نہیں سکتا، اپنے بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ، وہ ذہین فتین اسٹوڈنٹ، وہ اسکل رکھنے والا طالب علم جو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا خواب دیکھتا تھا، آپ
مجھے بتائیں اس کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ یونیورسٹی اور کالج جو ہے وہ کیسے جائے گا؟ وہ اپنی تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ آج محترم طالب علم ساتھیوں، ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر آج ہمارے ساتھ کیا ناانصافی کی گئی۔ آج آپ بھی کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، آئی سی ایس آپ میں سے بہت سارے کر رہے ہوں گے، کچھ بی ایس کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے چونکہ ٹیکنالوجی کی بات کرنے والا ہوں، آج دنیا کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر، آئی ٹی کے اندر دنیا جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت میٹاورس ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے، آج ورچوئل یونیورس کی بات کی جاتی ہے، آج جو ہے وہ دنیا کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ہے وہ اسباق پڑھائے جاتے ہیں اور باقاعدہ دنیا کے اندر ریسرچز ہو رہی ہیں، لیکن ہماری یونیورسٹیز کے اندر آج ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر ہمیں جو ہے وہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمارا بی ایس کمپیوٹر سائنس کا 4 سال کی گریجویشن یونیورسٹی سے کرنے کے بعد بھی 2 سال سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر لگاتا ہے اور سوچ کے اندر رہتا ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس کی 4 سال کی ڈگری جو ہے وہ سی پلس پلس کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ محترم طالب علم ساتھیوں، آج ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، آج ہم نے جو ہے وہ دنیا کے اندر کردار ادا کرنا ہے۔ آپ میں کئی ایسے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں جن کے میں روشن چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، جو اس پاکستان کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، جو اس پاکستان کو دنیا کے اندر جو ہے وہ ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہاں پہ سٹیج کے اوپر مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور کچھ شعور دینے کے لیے آیا ہوں۔ محترم طالب علم ساتھیوں، جہاں پہ آج یہ مسائل موجود ہیں، وہاں پہ آج بھی کئی ایسے رستے کھلے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ نوجوان طالب علم، پاکستان کا 65% حصہ دنیا کے اندر، آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، آپ امریکہ کے اندر چلے جائیں، آپ برطانیہ کے اندر چلے جائیں، آپ کینیڈا چلے جائیں، آپ اٹلی چلے جائیں، آپ فرانس چلے جائیں، آپ چین کے اندر چلے جائیں، آپ کو یہ بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے ملک نظر آئیں گے، لیکن وہاں پہ آپ کو اتنی بڑی آبادی نوجوانوں کی نظر نہیں آئے گی جتنی آپ کو پاکستان کے اندر ملتی ہے۔ یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ آپ پاکستان کا 65% نوجوان ہیں، آپ پاکستان کا 65% حصہ ہے۔ آپ اگر یہ ذہن بنا لیں، اگر آپ یہ سوچ بنا لیں، اگر آپ آج یہ عہد کر لیں کہ ہم نے یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کردار ادا کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آج دنیا کے اندر پاکستان اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی طاقت ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر کوئی آنچ بھی آئے تو وہ مسلمان جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، آپ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا آج دنیا کے اندر سٹیٹس ہے، آپ کمزور نہیں ہیں۔ آپ جب سے اس دنیا کے اوپر رونما ہوئے ہیں، پچھلے 30-40 سالوں کے اندر یہاں پہ کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے دنیا کے اندر 2 بڑی سپر پاورز کو شکست دی ہے۔ رشیا جب اس افغانستان کے اندر آیا تھا تو اس وقت اس کا دنیا کے اندر جو ہے وہ طوطی بولتا تھا، سرخ انقلاب ہر جگہ پہ نعرے لگتے تھے، لیکن آپ ہیں وہ لوگ، آپ جیسے تھے وہ نوجوان جنہوں نے رشیا کے ٹکڑے کیے اور رشیا اپنے سمیت 15 حصوں کے اندر تقسیم ہوا۔ پھر امریکہ آتا ہے، دنیا کے اندر ورلڈ آرڈر امریکہ کا چلتا ہے، اور آپ میں سے کئی ایسے نوجوان جو آپ کی عمروں کے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا کی اس سپر پاور کو جو ہے وہ شکست دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو اعزاز دیا ہے۔ محترم طالب علم ساتھیوں، صرف فرق یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے لیے سوچنا شروع کیا، جب ہم نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر فیصلے کرنا شروع کیے، جب آج ہم نے ملک کے اندر چوری اور کرپشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، جب ہم نے جھوٹ بولنا شروع کیا، جب ہم نے لالچ کے اندر آ کے اپنے بھائی کے ساتھ حسد، کینہ اور بغض کا رستہ اختیار کیا، تو پھر ہم پیچھے ہونا شروع ہوئے۔ تو محترم بھائیوں، جیسے آپ کے سامنے مختلف بھائیوں نے یہاں پہ آ کے آپ کو ترغیب دلائی کہ ہم جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، آج ہم جو ہے وہ ایسے رستے اختیار کریں،
ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو مثبت سوچ رکھنے والے ہیں، جو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے۔ میں آپ کے سامنے جاپان کا ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ جاپان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جاپان دنیا کے اندر اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں سے ہے۔ جاپان کے اندر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ اسکول کے اندر پڑھتا ہے، تو اس وقت سے اس کی یہ کونسلنگ کی جاتی ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جاپان کی ترقی جو ہے وہ اس بات کے اندر نہیں ہے کہ ایک جاپانی جو ہے وہ 100 قدم آگے بڑھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، میرا بڑا گھر کیسے بنے گا، میرے پاس بڑی گاڑی کیسے آئے گی، میرے پاس جو ہے وہ میرا اچھا بینک بیلنس کیسے ہوگا، میری اچھی نوکری جو ہے وہ مجھے کیسے ملے گی۔ جاپان کے اندر لوگوں کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ جاپان کی ترقی اس بات کے اندر نہیں ہے کہ ایک جاپانی 100 قدم آگے بڑھے، بلکہ وہ یہ بات سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ جاپان کی ترقی اس بات کے اندر ہے کہ 100 جاپانی جو ہے وہ مل کے ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھے۔ آج ہم بھی یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں کہ اگر میں اکیلا ترقی کر جاؤں تو اس کے اندر پاکستان کی ترقی نہیں ہے، بلکہ اگر میں اپنے ساتھ 100 بندوں کو لے کر ترقی کی راہ کے اوپر چل پڑوں تو اس کے اندر ہمارے معاشرے کی اور ہمارے ملک کی ترقی ہے۔ تو محترم طالب علم ساتھیوں، یہ کھانے وال اسٹوڈنٹ سوسائٹی اور یہ آج کا پروگرام اور آپ کے سامنے یونیورسٹی، آپ کے سامنے سوسائٹی کا جو تعارف رکھا گیا، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے نوجوان ہیں جو آپ کی عمر کے ہیں، جو آپ کے اندر کے رہنے والے ہیں۔ تو آئیے آج ان لوگوں کا حصہ بنے، ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں، اور جتنے یہ ویلفیئر کے اور لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کام کر رہے ہیں اور یہ جتنے اویئرنیس کے کام کر رہے ہیں، یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ایک اکیلا بندہ پورے کھانے وال کے اندر، تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر اور محلوں کے اندر پھرتا رہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر آپ سب لوگ مختلف تعلیمی اداروں سے اور محلوں سے یہاں پہ ان کی ٹیم کا حصہ بنیں گے اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے آگے بڑھیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ کھانے وال کے اندر مختلف تعلیمی اداروں کے اندر بھی جائیں گے اور مختلف حلقوں کے اندر ہم مختلف علاقوں محلوں کے اندر بھی جائیں گے اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے، نوجوانوں کے لیے، طلباء کے لیے کردار ادا کریں گے۔ ہم خود بھی آگے بڑھیں گے اور ان دوسرے نوجوانوں کو، طلباء کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے۔ تو اس انداز سے چلیں گے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی کا نشان بنیں گے۔ اور اگر آج ہم نے کردار ادا نہ کیا، سوال یہ ہے کہ اگر آج ہم نے کردار ادا نہ کیا تو پھر محترم طالب علم ساتھیوں، یہ سمجھ لیں کہ یہ آج ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اگر آج ہم نے کردار ادا نہ کیا تو کل قیامت کا دن ہوگا اور ہماری آنے والی نسلیں اور موجودہ نسلیں جو ہیں وہ کل کو ہمارا گریبان پکڑے ہوں گی اور ہم سے سوال کرے گی کہ بتاؤ تمہارے بازوؤں کے اندر طاقت تھی، تمہارے پاس جسمانی قوت تھی، تمہارے پاس صلاحیتیں تھیں، تم نے جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے اندر، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے کیا کیا؟ تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم نے وہاں پہ کل ان کو کیا جواب دینا ہے۔ تو آئیے ٹیم کا حصہ بنے، کردار ادا کریں۔ آج ملک جو ہے وہ آپ کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہے، آپ جیسے نوجوان ہی اس پاکستان کا مستقبل ہے اور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محافظ بننے کی اور پاکستان کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔